الله الرحمن الرحيم ومن كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات تھی، اماماً پیشوا تھی، ورحمتاً میری رحمت تھی، وہذا اور یہ کتاب یعنی قرآن پاک مصدق اس کی تصدیق کرتی ہے تورات کی، لساناً عربی زبان میں، لینذر الذین ظلموا اور گنہگاروں کو، تاکہ گنہگاروں کو ڈر سنائے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے۔ روح سخن یہودی ہے، رب کریم نے فرمایا اہل کتاب کو میرے نبی کو نہیں مانتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے ہو، نہ ماننے کی وجہ کم از کم ذکر کرو، آخر امام الانبیاء پر ایمان نہیں لاتے ہو، جبکہ تم میرے بیٹوں سے بھی بڑھ کر پہچانتے ہو، اور ان کی آمد سے پہلے ان کے حق میں دعائیں کرتے رہے کہ اللہ بھیج، ان کے ساتھ مل کر ہم کفر پر غلبہ پائیں۔ تو جب آ گئے ہیں انکار کیوں کیا ہے؟ وجہ تو کم از کم ذکر کرو۔ تو وجہ بتا کیا سامنے آئی؟ بخاری کی حدیث ہے۔ وجہ یہ آئی ہم اس وجہ سے نہیں مانتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا فوت ہوتے ہوئے جو آخر الزمان پیغمبر آئے گا وہ میری اولاد سے آئے گا، اور چونکہ رسول انور علیہ السلام حضرت داؤد کی اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے ہم ان کو آخری نبی نہیں مانتے۔ فرمایا کہ کب کہا تھا یہ حضرت داؤد نے، کس کو کہا تھا، اور کن لوگوں کے لیے یہ کہا تھا، کس جگہ پہ کہا تھا؟ کوئی حوالہ ہے تمہارے پاس؟ کوئی تو کم از کم حوالہ دو نا کہ کس کو کہا تھا حضرت داؤد نے، یا صرف زبانی کلامی بات کرتے ہو؟ کوئی نہیں کہا حضرت داؤد نے۔ فرمایا لعنت ہو ان یہودیوں پر، کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ وجہ آئی کہ ہم نہیں مانتے۔ قرآن پاک کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ دفعتاً واحدہ کیوں نہیں آئی؟ یک بارگی کیوں نہیں آئی؟ یک بارگی آئی، آہستہ آہستہ آئی ہے، تو یہ تو اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ تو بندے کی بنائی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ کل ان اجتمعت الانس والجن، چلو جاؤ انسانوں جنوں سب کو جمع کر کے اس قرآن پاک جیسا قرآن لے آؤ، چلو اس کتاب جیسی کتاب لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، ایک سورت لے آؤ، ایک آیت قرآن پاک جیسی لے آؤ، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ فرمایا کہ بھلے ہو، یہ جو قرآن پاک ہے، تمہارا پیغمبر جس کو تم اپنا نبی کہتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور دنیا سے جانے تک کا جتنا تعارف حضرت موسیٰ کا قرآن نے کروایا ہے، اتنا تعارف تو تورات بھی نہیں کرواتی۔ موسیٰ کا جتنا تعارف قرآن نے کروایا تم بھی جانتے ہو،
انبیاء میں قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ کس نبی کا ہے؟ حضرت موسیٰ کا۔ موسیٰ ان کی پیدائش کا تذکرہ قرآن کرتا ہے اور ان کی تربیت کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، اور وہ رہے کہاں جوانی تک قرآن پاک تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور جوانی کے بعد ان پر کیا الزام لگا قرآن بیان کرتا ہے، اور پھر کہاں جا کر ان کو پناہ ملی قرآن نے کہا، اور پھر وہاں پر حال یہ کہ موسیٰ کی شادی کا تذکرہ بھی قرآن پاک نے کیا، ہجرت کا تذکرہ بھی قرآن پاک نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ کب کہاں ملی قرآن نے بیان کیا، اور پھر وہاں سے نبوت لے کر کہاں گئے یہ ذکر قرآن نے کیا، اور اس کے بعد موسیٰ کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، اور موسیٰ کی لاٹھی اور سانپ کا معجزات کا تذکرہ قرآن پاک کرتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک موسیٰ کا تعارف کرواتا ہے، قرآن پاک بنی اسرائیل کے نبیوں عظیم پیغمبروں کا تعارف کرواتا ہے، قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ کا تعارف کروایا، حضرت مریم کا تعارف کروایا۔ جب صحابہ ہجرت کر کے حبشہ میں پہنچے اور شاہ حبشہ اس نے جب تلاوت سنی نا حضرت جعفر طیار کی زبان سے رضی اللہ تعالی عنہ، شاہ حبشہ رونے لگ گیا اور وہ آنسو بہانے لگ گیا، تو بہاتے بہاتے اس نے کہا کہ جو تعارف قرآن کروا رہا ہے نا حضرت عیسیٰ کا اور مریم کا، یہی تعارف حق ہے۔ قرآن تو ان کی تصدیق کر رہا ہے، پہلی کتاب تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، قرآن تو اس کی تصدیق کرتا ہے، ان کے جو اصولی مضامین ہے قرآن ان کی تائید کرتا ہے۔ اگر کوئی تورات کا ایسا مقام جو تمہیں قرآن کے مخالف نظر آتا ہے، ظالموں وہ تم نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تم نے تحریر کیا ہے، تم نے تعریف کی ہے تورات میں، تم نے تعریف کی ہے انجیل میں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی شہر، مثلا گجرانوالہ ایک شہر ہے، اور یہاں پر اگر عیسائیوں کے 10 گرجا گھر ہیں اور 10 گرجوں میں اگر ایک ایک انجیل کا نسخہ پڑا ہے، کوئی نسخہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے، ایک دوسرے کے مضامین کے موافق ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، اس نسخہ میں کچھ اور ہے، دوسرے میں کچھ اور ہے، تیسرے میں کچھ اور ہے، اور اسی طرح تورات کا حال ہے۔ ان کے اندر تم نے تبدیلیاں کی، اپنی طرف سے الفاظ لکھ کر تم نے اللہ کی طرف لگا دیے۔ اگر ان تعریفوں سے پاک اور ان تبدیلیوں سے پاک اور ان غلط آمیزشوں سے پاک کتاب ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ پہلے زمانہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلے زمانہ کی بات ہے، حضرت خلیفہ ہارون الرشید رحمہ اللہ کے دربار میں ایک بندہ آیا، تقریب ہو رہی تھی، واعظ تقریریں چل رہی تھی، اس نے التجا کی کہ مجھے بھی تقریر کا موقع دیا جائے۔ خلیفہ نے اس کو بھی موقع دیا، ایسی خوبصورت فصیح و بلیغ تقریر کی، سارے لوگ حیران ہو گئے اس کی فصاحت اور بلاغت کو سن کر کہ کتنا کمال کا بندہ ہے اور کتنے کمال کے نکات بیان کرتا ہے۔ واعظ کے بعد، تقریر کے بعد حضرت خلیفہ نے فرمایا کہ کون ہو، کہاں سے کہاں کے رہنے والے، اس نے تعارف کروایا۔ پتہ چلا کہ یہ مذہباً عیسائی ہے، عیسائی مذہب کا طرفدار ہے۔ حضرت خلیفہ نے اس کو دعوت اسلام دی کہ آپ اسلام کے اندر تشریف لائیں، آپ مسلمان ہو جائیں۔ اس نے انکار کر دیا، چونکہ اسلام زبردستی نہیں آیا، اس نے زبردستی پیغام کسی کو بھی آج تک نہیں دیا، اس نے صرف اپنے دلائل بیان کیے ہیں۔ قرآن پاک میں لا اکراہ فی الدین قرآن کے لفظ ہے، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن پاک، یہ لوگوں کا کہنا غلط ہے کہ جی قرآن پاک یا دین انہوں نے تلوار کے ذریعے پھیلایا ہے، تلوار کے ذریعے دین نہیں آیا۔ کسی نے حضرت سلطان صلاح الدین سے پوچھا تھا کہ سارا زمانہ گزر گیا جہاد کرتے ہوئے،
کیا دین اسی لیے آیا ہے کہ تلوار ہی چلائی جائے، تلوار کے ذریعے دین کو پھیلانا، کیا یہ تمہارا مقصد ہے؟ حضرت سلطان نے جواب میں کہا تھا کہ یہ تلوار تو دین کے تحفظ کے لیے ہے، دین کو پھیلانے کے لیے نہیں ہے، تو دین میں اکراہ نہیں ہے۔ خلیفہ نے دعوت دی، اس نے قبول نہیں کی۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد پھر وہ بندہ آیا اور اس نے آ کر اچھا حلیہ اس کا اسلامی تھا، مسلمانوں جیسا حلیہ تھا، اس نے سلام کرام کی تو خلیفہ کو تعارف کروایا۔ خلیفہ بڑا خوش ہوا کہ تو بڑا فصیح و بلیغ آدمی تھا، کیا بنا، کہاں رہے اتنا زمانہ؟ اس نے کہا کہ اے خلیفہ، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے اور میں نے قرآن پاک کی بالادستی کو تسلیم کر لیا ہے۔ حضرت خلیفہ نے فرمایا کہ پہلے جب ہم نے دعوت دی تھی تو نے انکار کیا تھا، اب مسلمان ہونے کی وجہ کیا پیش آئی؟ اس نے کہا میں ایک کاتب ہوں، میں ایک لکھنے والا ہوں، اچھی تحریر کرتا ہوں، میں نے سوچا کیوں نہ ان تینوں مذہبوں کو پرکھ لیا جائے کہ یہودیت سچا مذہب ہے یا عیسائیت سچا مذہب ہے یا اسلام سچا مذہب ہے۔ میں نے چند نسخے اپنے ہاتھ سے تینوں کی کتابوں کے لکھے، میں نے تورات کے چند نسخے لکھے اور انجیل کے بھی لکھے، قرآن پاک کے بھی لکھے، اور میں نے تینوں کے اندر تبدیلیاں کی، تغیرات کیے، اپنی طرف سے کئی چیزیں داخل کر دی، اور میں گیا یہودیوں کے پاس، میں نے جا کر تورات وہاں بھیجی، حسین ٹائٹل تھا، خوبصورت مرکہ تھا، لکھائی اچھی تھی، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ مجھ سے خریدی، بڑے خوش ہوئے، کسی نے بھی اعتراض نہ کیا، اور میں انجیل کو لے کر عیسائیوں کے گرجاؤں میں گیا اور ان کے پادریوں نے فٹافٹ انجیل خرید لی، بڑے خوش ہوئے اور بڑے اعلیٰ دام دیے، بڑے مہنگے نسخے دیے، بڑے پیسے مجھے دیے، اور پھر میں قرآن پاک کو لے کر گیا، میں نے قرآن پاک میں بھی تبدیلیاں کی تھی علیہ باللہ، اور میں مسلمانوں کے لیڈروں کے پاس گیا اور میں نے قرآن پاک کو پیش کیا، ٹائٹل خوبصورت تھا، مرکہ پیارا تھا، دیکھنے میں جاذب نظر تھا، بڑا ہی خوبصورت منظر تھا، لیکن جب انہوں نے قرآن پاک مجھ سے وصول کیے نسخے اور انہوں نے پڑھا، تلاوت کی، اور انہوں نے فلانے اپنے عالم کو یا حافظ کو کہا دیکھو یہ نسخہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یہ نسخہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں کئی جگہ پر آیتوں کی تبدیلی کر دی گئی ہے اور کئی جگہوں پر آیتوں کو نکال دیا گیا ہے۔ انہوں نے وہ نسخے اٹھائے اور مجھے واپس کر دیے کہ میاں جی یہ واپس لے جاؤ، یہ قرآن پاک ٹھیک نہیں ہے۔ کہنے لگا میں اس دن سمجھ گیا کہ سچا مذہب کون ہے، اسلام ہے، قرآن پاک ان کا محفوظ ہے، اس میں زبر زیر کی بھی کوئی غلطی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس میں کوئی لفظ کو بھی ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن پاک تمہاری تورات کی تصدیق کرتا ہے، قرآن پاک تمہاری انجیل کی تصدیق کرتا ہے، قرآن پاک تمہارے انبیاء کا اعلیٰ تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت طائف کے بازار میں آئے اور وہاں پر آپ پر بے جا ستم کیا گیا اور بہت مارا گیا، واپسی پر ایک باغ انگوروں کا باغ تھا اور مکے کے چودھری کا باغ تھا، آپ وہاں ٹھہر گئے اور وہاں کا جو ملازم تھا اور وہاں کا جو نوکر تھا وہ پیغمبر کائنات کے پاس ایک کھجوروں کا تھال لے کر آیا اور اس نے آ کر پیغمبر کو دیا، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے اور یہ لو لہان ہوا ہونے والا شخص کون ہے، بلکہ یہاں تک ہے وہ دشمن رسول جس کا وہ باغ تھا وہی وہاں اس موقع پہ موجود تھا، اس کو ترس آ گیا کہ یار اس بندے نے کتنی مار کھائی، یہ ہمارے قوم قبیلے اور علاقے کا بندہ ہے اور بیچارہ یہاں پر بھی آ کر کئی میل دور آ کر مار کھا رہا ہے، جا کر یہ پانی کا ایک پیالہ اور انگوروں کا تھال اس کو دے کر آ تاکہ ان کے جسم میں تازگی آئے۔ تو پیغمبر کائنات کے ساتھ حضرت زید ابن حارثہ بھی ساتھ ہیں، اور جیسے وہ باغ وہ تھال سامنے آیا، امام الانبیاء نے فرمایا اے نوجوان کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے نینوا کا علاقے کا نام لیا، حضرت امام الانبیاء نے فٹ کہا
یہ تو میرے بھائی یونس بن متا کا علاقہ ہے، حضرت یونس بن متا علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ نے یونس کو کیسے پہچانا؟ ان کو تو اس علاقے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت امام الانبیاء نے فرمایا وہ بھی اللہ کا پیغمبر تھا، وہ بھی اللہ کا نبی تھا، اپنے علاقے میں تشریف لائے تھے، اور میں بھی اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں۔ اس غلام نے اور اس سادہ طبیعت انسان نے یہ جملہ سن کر پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا کہ یہ تو تمہارے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور تمہارے انبیاء کی شان بیان کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جملے پیارے پیغمبر نے فرمائے خبردار کس نے کہا کہ میں محمد کریم یونس بن متا سے اعلیٰ ہوں؟ حالانکہ یونس ایک نبی ہے، رسول بھی نہیں ہے، اور آقا دو عالم تو رسولوں کے بھی رسول ہے، سید الانبیاء ہے، لیکن آپ نے عذر عاجزی کے یہاں تک جملے کہہ دیے، یونس کی شان کو اتنا بیان کیا۔ اور ایک دن یہ واقعہ اور قضیہ پیغمبر کی عدالت میں پیش آ گیا، اور قضیہ میں ایک حریف اور فریق بہت بڑا بندہ تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے حبیب، مجھے ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے اور انہوں نے مجھے ایک تماچا رسید کیا ہے، اور میں آپ کے پاس آیا ہوں شکایت لے کر۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو بلایا جائے۔ حضرت صدیق کو بلایا، اے صدیق کیا تم نے ان کو تماچا مارا؟ ابو بکر نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے مارا ہے، حدیث پاک بخاری کی ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیوں مارا؟ ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر، تکرار چل گیا تھا میرا اس کا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ کو کل انبیاء پہ فضیلت دی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کو اعلیٰ کر رہا تھا، حضرت موسیٰ کو سب سے اوپر کر رہا تھا، اور میں نے اس کو یہ بات کہی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کریم کو سارے انبیاء پر اعلیٰ فضیلت بخشی ہے۔ میں نے آپ کا اعلیٰ ہونا بیان کیا، اس نے موسیٰ کا اعلیٰ ہونا بیان کیا۔ میں نے حقیقت پر لانے کے لیے اس کو ایک تماچا مارا کہ ظالم موسیٰ سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ نہیں ہے، سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ تو حضرت محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ، اس طرح انبیاء کا تقابل ٹھیک نہیں لگتا۔ ایک نبی کی شان، ایک نبی کے سامنے اتنا اونچا ذکر کر دیا جائے تقابلی رنگ میں، یہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ تقابلی رنگ پیش کرو گے تو پھر لا بہارا، ایک نبی کو نیچا لاؤ گے، ایک نبی کو اوپر لاؤ گے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا اے لوگوں موسیٰ تو اتنے اعلیٰ تھے۔ فرمایا امام الانبیاء نے میں جب قیامت کے دن میدان محشر میں آؤں گا اور سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، میری قبر کھلے گی اور میں دربار الہیہ میں پہنچوں گا۔ فرمایا مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی آئی ہے کہ نہیں آئی، یا ان کو اس کا بدلہ دیا گیا جو دنیا میں حضرت موسیٰ کو بے ہوش کیا گیا تھا۔ اور کوئی طور پر جب موسیٰ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے آرینی انظر الیکا، اللہ مجھے تو اپنا جلوہ دکھا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی مکالمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا ایک جلوے کی کرن یہاں ایک پہاڑی پہ رکھتا ہوں، اگر یہ برداشت کر گیا تو بھی برداشت کر جائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا موسیٰ تو ایک عالی شان پیغمبر ہے، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے میرا نبی بھی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور میرا نبی پہلے انبیاء کی شان بیان کرتا ہے، اور یہ قرآن پاک پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور یہ قرآن پاک پہلے انبیاء کی شان بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرمایا یہ قرآن پاک نیری رحمت ہے، نیرا مزہ ہے، نیری بشارتیں ہیں، اور اس میں للمحسنین جو اچھے لوگ ہیں اور دیانتدار لوگ ہیں، نیکیوں کی طرف آنے والے لوگ ہیں، قرآن پاک تو ان کو بشارتیں دیتا ہے۔ فرمایا یہودیوں قرآن پاک میں تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو، اور عیسائیوں تم بھی اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ قرآن پاک کو اپنے موافق پاؤ گے، اپنے خلاف نہیں پاؤ گے۔ اس آیت پاک میں اللہ پاک نے ان یہودی اور عیسائیوں کو دعوت دی ہے، ان کو پیغام دیا ہے تاکہ یہ لوگ لچک رکھیں اور اسلام کی طرف آئیں، اور ان کو حقانیت اسلام پتہ چل جائے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور کتاب اللہ قرآن پاک بھی اللہ کی سچی کتاب ہے۔ الحمدللہ۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ یا رب کریم قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما، قرآن پاک کی صحیح فہم نصیب فرما، قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ اسی کے ذریعے اچھا بنا، اللہ ہماری مشکلات کو اسی کے ذریعے حل فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ فی خلقہ محمد وآلہ وسلم۔